مسیحی بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ مال و دولت کی پیشکش تو ہو گئی ہے، ریفیوز، رد ہو گئی ہے، تو پھر دوسری چال چلی، کہنے لگا برخوردار دولت نہیں، جو عہدہ اور جو منصب تجھے چاہیے وہ تجھے مل جائے گا، بس تو اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ سامنے کون ہے؟ سامنے ہے عاشق رسول۔ دولت امپریس نہیں کرتی، عہدہ عاشق رسول کو امپریس نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ سن کر پھر مسکرائے، کہا کہ شاید تجھے پتا نہیں میری شہرت کیا ہے، تو بھلا مجھے کیا عہدہ دے گا؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور کائنات میں کوئی عہدہ اور کوئی اعزاز مصطفیٰ کے غلام ہونے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی لالچ، کوئی آفر، کوئی پیشکش کام نہیں آ رہی، تو اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ یہ نوجوان تو کسی طرح قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل ہی کرنا پڑے گا، فی الحال اسے قید خانے میں ڈال دو۔ جب رومی سپاہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر چلے گئے تو ایک وزیر آیا سامنے، بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے ایک چال چلنے دیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی چال ہے؟ پیسے آفر ہو گئے، ریفیوز ہو گئے، عہدہ آفر ہو گیا، ریفیوز ہو گیا، تو ذرا مجھے بھی بتا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، دراصل میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے پاس بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مال و اسباب نہیں تو حسن و شباب کا جادو اس پر چل جائے۔ اب ہر حد تک جا رہے ہیں، اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی لوگ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں، یہاں بھی حدوں کو پار کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ تدبیر سنی تو کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، کیونکہ وہ شخص اتنا پسند آ گیا تھا۔ رومی سپاہیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قید خانے سے نکالا اور ایک آرام دہ خوابگاہ میں منتقل کیا، اور بوقت شب اس کمرے میں اس وزیر کی بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کفر کی یہ نئی چال دیکھی تو اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وضو کیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے یا آپ شیطان کی کوئی چال دیکھیں تو یہی کیا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ جو وزیر زادی تھی وہ کہتی ہے کہ میں ساری رات بناؤ سنگھار کر کے اس صحابی رسول کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ ساری رات وہ مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا تو میں نے اسے چھو کر دیکھا۔ جب آپ بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، عمران بھائی آپ کہتے ہیں نا چھو کر دیکھنا ہے، کہتے ہیں میں نے چھو کر دیکھا کہ یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا باپ کیا ہے، وہ بھی ہے تو انسان، اور پھر یہ کون ہے، کیا یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ قریب گئی اور کہا کہ تو کتنا بے حس ہے، مجھ جیسی حسین و جمیل دوشیزہ تیرے سامنے بیٹھی رہی پوری رات اور تو نے مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا، بتا تو صحیح آخر یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ اس وزیر زادی نے یہ سنا تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ صبح سویرے جب دروازے پر اس لڑکی کا باپ آیا اور پوچھا بیٹی کیا بنا، اب اگر یہ کام ہو جاتا، بہکاوے میں آ جاتا تو یہ شخص اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے بہتر دکھانا تھا۔ کہا کیا بنا، یہ نوجوان تیرے دامے فریب میں آیا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی تو کافر ہے، میں اب مسلمان ہوں، تیرا اور میرا کیا رشتہ، تیرا میرا اب کوئی تعلق نہیں، خبردار اب میرے قریب بھی نہ آنا۔ اپنے باپ کو اس لڑکی نے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ کلمہ پڑھ چکی ہے۔ جب یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا تو قیصر روم اور اس کے وزیروں و مشیروں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اب اذیتناک طریقے سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کے حکم پر ایک بہت بڑی کڑاہی نما سی چیز منگوائی گئی، اس میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولتا ہوا ہو گیا، ابلنے لگا، تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو لایا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی لائے گئے اور ان میں سے ایک کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی
उस मुसलमान कैदी का जिस्म पिघलने लगा, खाल हड्डियों से अलग होना शुरू हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बादशाह हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए नौजवान, देख लिया अपने साथी का हशर, अब भी मौका है, मेरा मजहब कबूल कर ले। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मुझे मौत से मत डरा। ये सुनकर बादशाह फिर गज़बनाक हो गया और आपको खौलते हुए तेल में फेंक देने का फाइनल हुक्म जारी कर दिया। जब आपको कड़ाही के पास लाया गया तो आपकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। आपके आंसू देखकर फिर रोम का बादशाह ये समझा कि शायद अब मौत को इतने करीब से सामने देखकर ये खौफजदा हो गया है। तो फिर आपसे मुखातिब होकर कहने लगा, अब समझ आई, अब तुझे पता चला कि मौत कितनी तकलीफ दे चीज है, और ये मौत जो तुझे मिलने वाली है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा उसकी ये बात सुनकर फिर मुस्कुराए, फिर फरमाया, तू काफिर है, इसलिए तेरी सोच भी काफिरों वाली है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं इस मौत से डर गया हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी सिर्फ एक जान है जो आकाए दो जहां पे कुर्बान हो रही है। काश रब मुझे 1000 जाने देता और मैं एक एक करके सब जाने अपने प्यारे मुस्तफ़ा पर इसी तरह कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।